آج کی نشست میں شرم و حیا کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنی ہے، اس لیے کہ ہر سال اس ماہ کی 14 تاریخ کو پوری دنیا میں بے حیائی کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ تو ذرا اس کے دوسرے پہلو پر بھی ہم غور کریں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شرم و حیا کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی مختلف مواقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بہت کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے ہی اس دنیا کا جو نظام ہے یہ بڑی ترتیب سے اور بڑے امن سے چلتا ہے۔ سادہ سی مثال ہے، جب کسی گھر میں کوئی سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو گھر کے سارے جونیئر لوگ، وہ اولاد، بیٹے بیٹیاں، وہ سب شرم و حیا کی وجہ سے اس گھر کے سربراہ کے سامنے بہت سارے کام، بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے۔ اور پہلے زمانے میں تو یہ عام لوگوں میں شرم و حیا کا مادہ بہت زیادہ تھا، لیکن جب سے یہ میڈیا بہت عام ہو گیا اور اب تو سوشل میڈیا ہے، تو دن بدن بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ حیا کا لباس وہ اتار کے رکھ دیا ہے۔ اب تو حالات یہ بن گئے ہیں کہ بے حیائی کرنا، بے حیائی پھیلانا وہ لوگوں کا ذریعہ معاش بن گیا ہے، روزگار ہے۔ یہاں تک حالات بن گئے۔ یہ سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں کہ لوگ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، سب سے زیادہ فالوور، سب سے زیادہ ویوز اس کے ہوں گے جو بے حیا ہوگا، اور سب سے کم ویوز اس کے ہیں جو کہ دین کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بے حیائی پھیلانا یہ اب روزگار بن گیا ہے، تو آج کے دور میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے، اس کی شاخ ہے۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ شرم و حیا خیر و بھلائی کے علاوہ کوئی چیز لے کے نہیں آتی۔ وَإِنَّهُ خَيْرٌ كُلُّهُ، شرم و حیا تو سراسر بھلائی اور خیرخوائی ہے۔ اور اگر یہ شرم و حیا رخصت ہو جائے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ جب تمہاری شرم و حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہو کرو۔ تو اس لیے جو بے شرم اور بے حیا آدمی ہوتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے اسے سب کے سامنے کپڑے اتارنے پڑ جائے، شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات آتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو حضور نے فرمائی، کہ فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر سب کچھ کر سکتے انسان۔ تو یہ حیا بہت ضروری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا
ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، ایمان آدمی کو جنت میں لے کے جاتا ہے، والبذاء من الجفا، اور بدکاری یہ بے حیائی یہ تو ظلم ہے، والجفاء فی النار، اور جفا تو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اتنا فرق ہے، اس لیے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، فرمایا مومن تو نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، کہ مومن کسی کو تانا نہیں دیتا، کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو وہ اس کے منہ پہ اس کو تانا نہیں دیتا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ولا اللعان، وہ کسی پر لعنت اور ملامت بھی نہیں کرتا۔ آج کل اس کا بھی رواج بہت ہو گیا ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اس کے سامنے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ولا الفاحش، وہ فاحش بے شرم بے حیا اور بدکار بھی نہیں ہوتا، اور ولا البذیء، اور زبان دراز بھی نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ چار برائیاں ہیں، فرمایا کہ یہ والی برائیاں، وہ طعان نہیں ہے، وہ لعان نہیں ہے، وہ فاحش نہیں ہے، وہ بذیء نہیں ہے، یہ والی برائیاں یہ مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ لیکن ہم خود ان سب چیزوں کا جائزہ لیں جو ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہمارے حوالے سے بیان فرمائی ہے، کہ کیا کہ ہمارے اندر یہ والی صفات موجود ہیں، یا اگر موجود نہیں ہیں تو پھر موجود ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح مومن بن سکتے ہیں۔ حیا قرآن کریم کے اندر بھی اس کا جو ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی ہے، لیکن حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو حیا فرمایا کہ خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، حیا وہ خصلت ہے جو برے کاموں سے روکنے پر آمادہ کرتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہوگی پھر وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، تو یہ انسان کے ضمیر میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو اسے برے کاموں سے روکنے پر آمادہ کرتی ہے، اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکتی ہے۔ اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے، حیا کی وجہ سے اس کا حق نہیں کھائے گا، کسی کے پیسے ہیں پیسے نہیں دبائے گا، اگر مزدور ہے کسی جگہ کام کر رہا ہے تو پورا کام کرے گا۔ تو حیا کی صفت اتنی اہم صفت ہے کہ انسان کو برائی سے بھی روکتی ہے، حقدار کے حق میں کمی کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اور پھر یہ بہت عمدہ اخلاق ہے۔ حیا کی دو قسمیں، ایک نفسانی حیا ہے اور ایک ایمانی حیا ہے۔ نفسانی حیا اللہ رب العزت نے فطرتاً ہر انسان میں حیا کی صفت رکھی ہے، اس لیے فطرتاً انسان لوگوں کے سامنے اپنے قابل ستر اعضاء کھولتا نہیں ہے، چھپاتا ہے۔ مرد کا ستر یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا فرض ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے بھی اس حصے کو نہیں کھول سکتا، یہ قابل ستر اعضاء ہے۔ ہاں لیکن جب انسان کے اندر شرم و حیا زیادہ ہو تو انسان باقی جسم بھی نہیں کھولتا، لیکن یہ تو قابل ستر اعضاء وہ ہیں جو فرض ہیں، جن کا چھپانا فرض ہے، اور عورت کا تو پورا جسم وہ قابل ستر ہے، پورا جسم، پورا جسم، سوائے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہو، اپنے بھائی باپ بیٹے کے سامنے ہے تو پھر شریعت نے اس کو کہا ہے کہ اس کا چہرہ بھی کھلا رہ سکتا ہے، اس کے پاؤں ہاتھ پاؤں بھی کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر باہر جائے گی تو پھر اس کا پورا جسم ستر ہے۔ اب اس پر بھی لوگوں نے آج کل طرح طرح کی باتیں بنا دی برل۔ اور تو پہلی قسم ہے نفسانی حیا، اور دوسری قسم ہے ایمانی حیا کی، کہ اللہ رب العزت کے خوف سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو جب پاک رکھے تو یہ اس کے اندر ایمانی حیا آتی ہے۔ تو دو قسم کی حیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، سابقہ انبیاء کا کلام جو لوگوں کو ملا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو دل میں آئے کرو۔ یہ تمام انبیاء کے فرمایا کہ کلام ہے۔ تو حیا داری کے اوپر تمام شریعتوں کا گویا کہ تمام انبیاء کا اتفاق ہے، اور اللہ کی نظر کے اندر بھی حیا بہت محبوب صفت ہے۔ اس لیے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ عز وجل حی ستیر، اللہ تعالیٰ تو انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے۔ فرمایا کہ یحب الحیا والستر، اللہ تعالیٰ حیا اور ستر کو، پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کرے، سب کے سامنے نہیں۔ جیسا کہ بعض علاقوں میں لوگ نہروں میں، وہ کنووں میں جا کر دیہاتوں میں لوگ نہاتے ہیں، تو اگر وہاں بھی ضرورت پیش آ جائے تو پھر فرمایا، اور باہر کی دنیا میں جو لوگ سوئمنگ پولز میں نہاتے ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے، تو اپنا جو قابل ستر حصہ ہے اس کو چھپانا پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ حیا کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب شیطان نے ورغلایا، بہکایا، تو قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں ہے، تو فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت کو کھایا جس سے اللہ جل شانہ نے منع کیا تھا، فرمایا تھے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ شیطان کے وسوسے میں آ کر انہوں نے اس کو چکھ لیا، کھا لیا، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ بدت لہما سوآتہما، آدم اور حوا کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، ان کا ستر ظاہر ہو گیا۔ وہ جو جنت کا لباس تھا، وہ جنت کا لباس اللہ نے اتار دیا، ان سے اتر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب وہ دونوں آدم اور حوا جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنے آپ کو، اپنے ستر کو چھپانے کے لیے پھر انہوں نے جنت کے پتے، درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرتاً انسان کو اللہ جل شانہ نے حیادار بنایا ہے۔ تو جو انسان اس فطرت، یہ والی فطرت سے اندر موجود ہو، تو کبھی بھی اپنے آپ کو برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا، وہ بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اس طرح یہ صفت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے جانور ہیں، بل ہم اغل، بلکہ فرمایا کہ ان سے بھی بدتر ہے، ان سے برے ہیں۔ اتنی یعنی اللہ جل شانہ کی نظر میں شرم و حیا کی جو صفت ہے وہ اس حد تک ہے، اس لیے محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، لمبی روایت ہے کہ وہ بڑے حیادار سترپوش تھے، ان کے حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہودی، وہ انہیں اذیت پہنچاتے تھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں مختلف اوقات میں، اور انہوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ ان کے جسم میں شاید کوئی برس ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا جسم ہمیں نہیں دکھاتے، ہم تو سب اکٹھے ہو کے نہاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس طرح غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کیا۔ لیکن شرم و حیا کا مادہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ وہ روایت لمبی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ بلکہ حضور کے متعلق فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین، دوشیزہ، کمواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے۔ جو بعض لڑکی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت زیادہ
لوگوں سے میل ملاپ نہیں کرتی، ہر وقت پردے میں رہتی ہیں، شرمیلی ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں صحابی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس طرح کی جیسے ہم بے باک ہو کر بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں یا اپنا جسم ڈھانکنے میں ہم احتیاط نہیں کرتے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر معراج کی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی تھیں، تو فرمایا کہ پھر جائیں اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ اور کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سألت ربی حتی استحییت ولکن ارغب وسلم، فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی بار درخواست کر چکا ہوں، 50 سے اب 5 پہ آ گئی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ اپنے رب کے پاس جاؤں۔ یعنی اس قدر آپ کے اندر حیا کا مادہ تھا۔ پھر فرمایا کہ اب میں راضی ہوں اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لاغل حین اذهب الغائط فی الفضاء، فرمایا جب میں قضاء حاجت کے لیے کسی کھلی جگہ جاتا ہوں، اس وقت تو واش روم نہیں ہوتے تھے، تو خلیفہ وقت کہہ رہے لوگوں سے جب میں قضاء حاجت کے لیے کسی کھلی جگہ جاتا ہوں، فرمایا کہ متقنعا بثوبی، تو میں پھر بھی اپنے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتا ہوں، کھلے اس طرح نہیں، بے لباس نہیں ہوتا، اپنے اوپر کپڑا ڈالتا ہوں، استحیاء من ربی عز وجل، اللہ رب العزت سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے آپ سے قضاء حاجت کے وقت بھی میں اس طرح بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے مجھے اتنی حیا آتی ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، فرمایا کہ جس میں حیا کم ہو اس میں اللہ کا خوف بھی کم ہوگا، جس میں حیا زیادہ ہوگی اس میں اللہ رب العزت کا جو خوف ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ومن قل ورعہ، جس آدمی میں اللہ کا خوف کم ہو جائے، مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بے ضمیر ہو جاتا ہے، پھر بہت سارے کام کرنے میں وہ کوئی احتیاط نہیں کرتا، اور پھر بولتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا، جو بات بس اس کے دل میں آئے زبان پہ آئے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی رانیں یا پنڈلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں، کپڑا تھوڑا سا اوپر ہوگا، تو اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی، پھر حضرت عمر تشریف لائے، ان کو بھی اجازت دے دی، باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے برابر کر لیے، پھر وہ آئے، پھر باتیں کی۔ مقصد یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حیا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر حیا کا مادہ بہت زیادہ تھا، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیا کے مادے کی صفت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی پنڈلی کو بھی کپڑا نیچے کر لیا۔ تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا حیادار شخص آ جائے، کوئی بڑا بزرگ آ جائے، اگر ہم کسی بھی کیفیت میں ہیں، تو پھر ہمیں بھی ٹھیک ہو کر اپنے لباس کو درست کر کے پھر بیٹھنا چاہیے، یہ ادب سے کھلایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کرو۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، ان کو باہم ملا دیا گیا ہے۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر،
جب ان میں سے ایک بھی نکل جائے دوسرا نکل جاتا ہے، حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس دور میں بے حیائی اس عروج پر پہنچ گئی ہے کہ بے حیائی لوگوں کا کاروبار بن گیا ہے، بے حیائی لوگوں کا روزگار بن گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بے شمار قسم کے لوگوں نے چینل بنائے ہوئے جن کا مقصد ہی لوگوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے۔ اتنی افسوسناک بات ہے۔ اور پھر ہماری مسلمان عورتیں، ان میں عیسائی لڑکیوں میں، ہندو لڑکیوں میں اگر دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہے، ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہے یا اس کی مسلمان ماں ہے، اس نے اس کو جنم دیا۔ ایسے حالات بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں شرم و حیا کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، فرمایا کیا ہے ان کے لیے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ جب عذاب ملے گا دردناک کا مطلب یہ کہ جس سے ان کی چیخیں نکلیں گی، پھر وہاں پہ روئیں گے، چلائیں گے۔ ایسا عذاب اللہ جل شانہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر پھر اللہ جل شانہ ذلیل کرتا ہے۔ اب بے حیائی فیشن بن گیا ہے، مطلب نقاب اتارنا، پردہ نہ کرنا، اس طرح بے لباس ہو کے گھومنا پھرنا، اس کو باقاعدہ طور پر فیشن کی حیثیت مل گئی ہے۔ تو یہ فیشن نہیں ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ اور اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر، ایسی عورتوں پر، ایسے مردوں پر وہ پھر لعنت برساتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ اب آج کل مشہوری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی اس طرح کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ بنائیں گے، وائرل کریں گے تاکہ ہم مشہور ہو جائیں۔ لیکن اور پھر یہ دنیا میں جو ہر سال 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دنیا کا بے حیائی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو اس میں تو یہود و نصارہ کا کاروبار ہے، وہ اس طرح کی چیزیں، پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، ہمارے اوپر بیچتے ہیں اور میڈیا میں اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بھی خریدتے ہیں، مسلمان بھی خریدتے ہیں۔ وہی حال ہے، اس معاشرے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور انڈیا کے اندر جو ابھی 2 دن پہلے وہ کرناٹک کی ایک لڑکی نے جب ہندو بلوائی، وہ اس کے نقاب کے خلاف اس کے کالج کے باہر نعرہ بازی کر رہے تھے، اس لڑکی کو داد دینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو اس نقاب کی وجہ سے، اس حجاب کی وجہ سے اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اپنا نقاب نہیں اتارا۔ کتنے سارے لڑکے وہاں موجود تھے لیکن اس نے نہیں اتارا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے، عزت بھی ساتھ مال و دولت بھی۔ جمعیت علماء ہند نے 5 لاکھ روپے کا اس کو انعام دیا اس بات پر، اور اس کی کتنی شہرت ہو گئی۔ تو یہ جو ٹک ٹاک پہ بے حیائی پھیلانے والے لڑکے اور لڑکیاں صرف اور صرف اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر بے حیا قسم کی حیا باختہ ویڈیوز پھیلا کر اتنے مشہور نہیں ہوئے، اتنی عزت نہیں پا سکے جتنا چند سیکنڈ میں اس لڑکی نے عزت پائی ہے۔ تو میں اسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا، سارے لڑکے باہر کھڑے اور ایک عجیب قسم کا ماحول بن گیا تھا۔ تو اس وقت اس لڑکی نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا، کیا بات ہے، اللہ اکبر، تو جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا۔ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا، کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تک ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا۔ اس نقاب میں انقلاب، اس حجاب میں انقلاب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں
شرم و حیا والی صفت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔